اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَقَوْلِهِمْ اور یہود کا یہ کہنا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ کہ بے شک ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، جو عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وما قتلوہ اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم بلکہ وہ ان پر مشتبہ ہو گئے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا فیہ اس مسئلے میں، لفی شک منہ البتہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، ما لہم بہ من علم نہیں ہے ان کے لیے اس بارے میں کوئی یقینی علم، الا اتباع الظن سوائے اٹکل کے گمان کے، وما قتلوہ یقینا اور نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً، بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ تعالیٰ کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر یہ کہ وہ ان پر ضرور بالضرور ایمان لائیں گے، قبل موتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157، 58 اور 59 تین آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات سے پریشان نہ ہوئیے، اور یہ لعنتی لوگ ہیں، ان پر اللہ کی لعنت۔ کیوں لعنت ہے؟ وجوہات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ویسے لعنت نہیں فرماتے، لعنت کا معنی ہے اپنی رحمت سے دور کرنا۔ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ کیوں دور کیا؟ وجوہات یہ ہیں، کئی وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ آج کی آیات ہیں، اور ان سے ہمارا ایک عقیدہ بھی متعلق ہے، اس لیے غور سے اس بات کو ذرا سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر ہم نے لعنت کیوں کی؟ وقولہم ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اصل وجہ یہ پیدا ہوئی، انہوں نے یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دور مبارک سے پہلے اور اس دور میں تورات شریف میں منمانیاں شروع کر دی۔ اب جب منمانی شروع کی، اپنی مرضی سے کسی چیز کو کیا کرنا؟ حلال قرار دے دینا، کسی چیز کو حرام قرار دے دینا، کسی حکم کو کہیں کر لے جانا، دوسرے حکم کو کہیں اور لے جانا، عجیب و غریب ایک انہوں نے بدعات کا سلسلہ شروع کر دیا،
عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی تشریف لائے تو ان کا تشریف لانا بھی عجیب و غریب انداز سے تھا، عام انسانوں سے ہٹ کر۔ عام انسانوں کی پیدائش تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ملاپ سے توالد اور تناسل کے سلسلے میں دنیا میں آنا ہے، رب العالمین نے انداز ہی بالکل بدل دیا۔ حضرت مریم کے گریبان میں صرف حضرت جبریل علیہ السلام نے یوں پھونک ماری اور اس سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی، اور ساتھ ہی درد ذی شروع ہوا اور وہاں پر چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ عطا فرمایا، حیران اور پریشان ہو گئی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، قوم کو کیا جواب دوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی؟ اور وہی ہوا۔ اب آئیں تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہاں خیریت ہے، کہاں سے لے کر آئی ہو بچہ؟ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ مریم آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے کہنا ہے کہ میں نے چپ کر روزہ رکھنا ہے، رکھا ہوا ہے، اور جو کہے گا یہ بچہ خود کہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے گود میں ہے، انہوں نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحملہ۔ انہوں نے جب یہ کہا، انہوں نے کہا فاشارت الیہ، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک گود میں چند لمحوں کا یا چند دن کے بچے سے ہم کیسے گفتگو کر سکتے؟ اتنی عمر کا بچہ تو بات کرتا ہی نہیں ہے، کیسے بات کریں؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ انی عبداللہ، پہلا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، الہ معبود نہیں ہوں، عابد ہوں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے انجیل شریف کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے دنیا میں، اور رب العالمین نے مجھے حکم دیا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور وہ برم بوالدی، خبردار جو میری والدہ پر کوئی بات کی، میری والدہ بری الذمہ ہے، وبرم بوالدتی، اور میں اپنے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا، میری والدہ پر کوئی کسی قسم کی آواز نہ اٹھائے، ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ بس یہ تقریر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ایک عجیب، چونکہ عجیب انداز سے دنیا میں آئے، ان کے بارے میں ذہنوں میں تصورات مختلف تھے۔ کوئی تو مان گئے کہ ہاں بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور کسی نے کہا نہیں جی پتہ نہیں کیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس طرح کی چمے گویا کرتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ جب ان کے ان بدعات اور خرافات کی جب عیسیٰ علیہ السلام واشگاف الفاظ میں مذمت کرتے تھے، برائی کرتے تھے، تو اب یہ چڑھتے تھے، کہنے جی اور یہ چڑھنا ان کا بڑھتا چلا گیا، اور برائی ان کے لیے معمولی سی بات تھی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا تھا، اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ یہ شام میں رہتے تھے، اور شام اس دور میں روم کا ایک صوبہ تھا، شاہ روم، جو سپر طاقتیں اس زمانے سے، پرانے زمانے سے چلی آ رہی تھی، روم اور کسرا فارس۔ تو قیصر اور کسرا کا یہ آپس میں جیسے ایک عرصے تک سلسلہ چلتا رہا، امریکہ اور روس کا، ابھی بھی وہ چپکلشیں چل رہی ہیں، وہ ٹسل بازی چل رہی ہے، ہم جیسے لوگ ان میں پس رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا۔ بہرحال تو یہ وہاں کا ایک گورنر تھا روم کا، روم کی طرف سے، اور یہاں پر آبادی اکثریت جو ہے وہ یہود کی تھی۔ یہ یہودی وہاں گئے اس گورنر کے پاس کہ یہ ایک شخص ہے اور نبوت کا کہہ رہا ہے، اور ہم ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا آپ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ ان کا کچھ کیا جائے۔ اس نے آگے رپورٹ دی کہ جی اس طرح، انہوں نے کہا جی خبردار، ایسے حالات ہوتے رہتے ہیں، لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں، احتجاج ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی کی جان نہیں لینی۔ دوبارہ پھر یہ احتجاج مزید بڑھتا چلا گیا، جب بڑھتا گیا تو دوبارہ اس نے پھر وہاں اطلاع کی کہ ایسے حالات ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ ذرا ان کو سمجھائیں، حالات کو کنٹرول کریں۔
بہرحال حالات پھر بھی کنٹرول نہ ہوئے، دن بدن بڑھتے چلے گئے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے مرکز سے رابطہ کیا تو مرکز نے کہا کہ اگر ایک آدمی کو قتل کرنے سے ملک میں، صوبے میں امن ہو سکتا ہے، کر گزرے۔ اب وہاں سے جب ان کو یہ موقع ملا تو یہاں پر دو طرح کی روایتیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک روایت ہے امام ضحاک جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آئے اور عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ اپنے کمرے میں تھے، تو جہاں کمرے میں انہوں نے پناہ لی تھی وہاں باہر یہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہاں پھر دو باتیں، ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے کسی سے کہا کہ بھائی جنت کے دروازے کھلے ہیں، کوئی ہے جو میری جگہ قربانی دے دے؟ تو ان کے حواریوں میں سے ایک شخص باہر نکلا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل اور صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور فوراً انہوں نے پکڑا اور وہیں پر اس کو لے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اندر اندر سے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ لوگ جب آئے تو دروازہ بند تھا، ان ہی میں سے ایک شخص اس کو کہا کہ جی آپ اندر پھلانگ کر دروازہ کھولیں، دیوار پھلانگے۔ اب جب وہ اندر دیوار پھلانگنے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی۔ اب جب اس نے دروازہ کھولا تو شبیہ جب دیکھا انہوں نے کہا یہی ہے، انہوں نے پکڑا، سولی پر چڑھا دیا عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ان پر یہ چیز کیا ہو گئی؟ مشتبہ ہو گئی۔ یہ بات کیا ہو گئی؟ مشتبہ یوں ہوئی، انہوں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ تھے تو ہمارا بندہ کہاں ہے؟ اور اگر ہمارا بندہ تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ یہ مسئلہ ان کے لیے لا ینحل بن گیا، اس کا کوئی حل نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بندہ جو اندر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ بہرحال، اور جو انگریز مورخین ہیں انہوں نے اس کو کسی اور انداز سے، وہ کہتے ہیں چونکہ وہاں سے اس کے لیے خاص فورس آئی مرکز سے، روم سے جو خاص فورس آئی تو ان کو تو پتہ یہاں کا کچھ نہیں تھا۔ اس کی مثال ہمارے علماء نے اسی دی ہے، جیسے برطانیہ کے دور میں انگریز سپاہی ہوتے تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے، بس صرف ظاہر کو دیکھ کر یہ گئے وہ گئے، جو ان کا دل کرتا تھا وہ کرتے تھے۔ انہوں نے ایک آدھ دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور یہودی شخص تھا وہ منافق، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا کرتا تھا، ادھر یہود کو بھی خبریں پہنچاتا تھا، یہود سے ملتا کہ میں تمہارے ساتھ ادھر آ کر عیسیٰ علیہ السلام پر کہ میں آپ پر ایمان لانے والا ہوں، اور یہ وہ شمعون قرینی۔ تو یہ شمعون جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ مشابہت رکھتے تھے۔ وہ جو پولیس آئی تھی مرکز سے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے شمعون قرینی کو پکڑ کر انہوں نے کہا بھائی میں شمعون قرینی ہوں، انہوں نے کہا جا۔ ایسے موقع پر ساری دنیا ایسے ہی کہتی ہے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں وہ فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہی ہے۔ پکڑا، اس کو سولی پر چڑھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی وہ جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے، وَإِنَّ قرآن کریم میں ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، ان کے بارے میں کسی شک شبے میں مبتلا نہ ہونا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نزول فرمائیں گے جب دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا اور یاجوج ماجوج بھی نکل آئے ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ دمشق کی جو اموی جامع مسجد ہے اس کے مینار پر اتریں گے، اور اس وقت امام مہدی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، تو پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نزول جو ہوگا یہ بحیثیت نبی کے نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں۔ وہ اپنی امت کی بات نہیں کریں گے،
اپنی شریعت کی بات نہیں کریں گے، انجیل شریف کی بات نہیں کریں گے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، بلکہ وہ کلمہ پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کیا کریں گے؟ عمل پیرا ہوں گے، اور تمام فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کریں گے۔ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ دجال کا مقابلہ ہوگا۔ دجال یہ تیزی کے ساتھ پوری دنیا کا چکر کاٹ لے گا، اور بعض روایات میں 40 دن کے اندر، کتنے؟ لیکن 40 دن مختلف ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دجال جب آئے گا تو اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن یہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ روٹین کے مطابق یہ وقت گزرتا چلا جائے گا۔ یہ صرف 3 جگہوں پر نہیں جا سکے گا، مکہ، مدینہ، بیت المقدس، ان 3 جگہوں پر اس کا داخلہ ممنوع ہوگا، داخل نہیں ہو سکے گا، باقی کوئی جگہ اس سے بچے گی نہیں۔ مقام لد ہے، مقام لد جو تل ابیب ہے، اس وقت تل ابیب اسرائیل کا جو دارالخلافہ ہے، اس سے 36 کلومیٹر تقریباً مقام لد۔ اس مقام لد میں یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اپنے مجاہدین کے ساتھ اس کو یہاں پر قتل کر دیں گے۔ یہاں دجال قتل ہو جائے گا، قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے اس فتنے کو بھی ختم فرما دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ دنیا میں شادی فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 یا 60، اور پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ یہاں پر کائنات، اس پوری دنیا میں کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا، صرف کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، صرف کلمہ پڑھنے والے۔ یہود جو عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی یہودی اگر کلمہ نہیں پڑھے گا تو اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا، وہ درخت کہے گا یہ یہودی ہے، وہ پتھر کہے گا یہ یہودی چھپا ہوا ہے۔ عیسائی تو سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور یہود یہ جل جائیں گے، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا، اور پوری دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں پر کوئی کلمہ گو نہیں ہوگا، سارے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پہلو میں جگہ خالی ہے، وہیں پر ان کو دفنایا جائے گا۔ جس تیزی کے ساتھ یہ دین پوری دنیا میں پھیلا تھا، اسی تیزی سے لوگ مرتد ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں نہ دکھائے، آمین کہیں۔ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہے قیامت دیکھنے کا، اللہ ہمیں نہ دکھائے، آمین کہیں۔ قیامت برپا ہوگی اشرار الناس پر، کائنات کے بدترین لوگوں پر قیامت برپا ہوگی، اچھے لوگوں پر تھوڑی ہوگی۔ اور اس وقت تک حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت نہیں آئے گی جب تک روئی زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اس کو نماز کا نہیں پتا ہوگا، کسی عمل کا نہیں پتا ہوگا، صرف وہ کہے گا کہ ایک اللہ ہے، اللہ کہنے والا ہوگا، تب تک روئی زمین پر قیامت نہیں آئے گی۔ آیات کو دیکھیں، اس میں ساری بات واضح ہو جائے گی۔ وقولہم، ان پر اسی لیے اللہ نے لعنت فرمائی، ان کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ جو ابن مریم ہے، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول، ان کو ہم نے نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ رب فرماتے ہیں وما قتلوہ، وما، اور ہم نے وہ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل، وما صلبوہ، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، ان پر مشتبہ ہو گئے۔ میں نے آپ کو تینوں روایتیں، دو اسلام کی، ایک انگریز جو انجیل سے باقاعدہ وہ اپنا وہ کرتے ہیں، بہرحال ولیکن وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک منہ، شک میں مبتلا ہے کہ ہوا کیا ہے، ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، الا اتباع الظن، صرف اٹکل بچھو کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یقینی کوئی بات، وما قتلوہ یقینا، اور ان کو یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر پروردگار عالم نے اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو کہ کیسے اٹھایا، تو رب نے فوراً فرما دیا اللہ تعالیٰ عزیز ہے، کمال قدرت کا مالک ہے، حکیمہ، کمال حکمت۔ اتنے پیغمبر دوسرے شہید ہوئے، ان کو شہید نہیں ہونے دیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، یعنی ان سے، عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے،
یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، ان سے کچھ پہلے ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا، لیکن رب العالمین کو منظور یہ تھا کہ ان کو اٹھانا ہے، ان کو کیا کرنا ہے، جیسے ان کا دنیا میں آنا عجیب و غریب تھا، ان کی زندگی بھی عجیب و غریب رہی۔ ہاں ان کی زندگی بھی کیا ہے، مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں اپنے ہاتھ سے کیا ہے مٹی سے پرندہ بناتے یوں پھونک مارتے اور وہ کیا کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، کہیں مادرزاد